جب تم نے ایک خون کر کے آپس میں ایک دوسرے کو تہمت لگا دی تھی کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ قتل میں نے نہیں دوسرے نے کیا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اصل واقعہ ظاہر فرما دے جس کو تم چھپا رہے تھے، لہٰذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تمہیں حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب تم نے بہت ہیل حجت کے بعد وہ گائے ذبح کر لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائز اور جب تم قتل کیا تم نے نفساں ایک جان کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ واقعہ بھی یاد دلاؤ۔ اگرچہ ان میں سے ایک شخص نے ہی قتل کیا تھا، مگر اس کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی، یعنی اس کی نسبت ایک جماعت کی طرف کی گئی، کیونکہ وہ سب اس سازش میں شریک تھے، یا اس سے راضی یا اس کے حمایتی تھے۔ نفس سانس، دل و جان یا نفس وغیرہ کو کہتے ہیں، یہاں نفس سے ذات یا جان مراد ہے۔ اگرچہ قتل تو جسم پر ہوتا ہے، مگر کیونکہ اس کا تعلق جان سے ہے، کیونکہ قتل کرنے سے جسم سے جان نکلتی ہے، اس لیے یہاں نفس فرمایا گیا۔ فَدَّارَأْتُمْ، پس تم جھگڑا کرنے لگے، فیہا، اس میں، یعنی تم میں سے ہر ایک نے اپنے پر سے یہ الزام دور کیا کہ تم میں سے ہر ایک نے کہا کہ یہ کام یعنی یہ قتل میں نے نہیں کیا بلکہ کسی اور نے کیا ہے، یعنی اس قتل یا اس نفس کے بارے میں تم نے ایک دوسرے پر الزام لگایا۔ تمہارا ناحق ایک جان کو قتل کرنا ایک گناہ تھا، اور پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا تمہارا دوسرا گناہ تھا، اور ایک دوسرے پر تہمت لگانا یہ تمہارا تیسرا گناہ تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر یقین نہ تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر تم جھوٹ بولنے کی جرت نہ کرتے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم، تکتمون، چھپاتے، یعنی تم سب اس کو چھپانا چاہتے تھے، اور رب ظاہر فرمانا چاہتا تھا، تمہارا چاہا نہ ہوا، رب کا چاہا ہوا۔ اگرچہ خود قتل ہونے والے نے زندہ ہو کر قاتل کو ظاہر کیا تھا، مگر کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اس لیے یہ ظاہر کرنا اللہ کی طرف منسوب ہوا، یعنی تمہارے اس کام کو جو تم سب مل کر چھپاتے تھے، اللہ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس کہا ہم نے مارو اسے، یعنی قتل ہونے والے کو مارو، بِبَعْضِهَا، ٹکڑا اس کا، یعنی گائے کا ٹکڑا، یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ قتل ہو جانے والے کے جسم سے گائے کا ایک ٹکڑا مس کرو، یعنی ٹچ کرو۔ گائے کے ٹکڑے سے مراد گائے کا کوئی بھی حصہ ہے، جیسے گائے کی زبان یا دم وغیرہ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قتل ہو جانے والے کے جسم سے گائے کا ٹکڑا لگتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، اس کے گلے سے خون کے فوارے جاری تھے۔ قتل ہو جانے والے نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے میرے چچا کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر قاتل نے بھی اپنے قتل کا اقرار کر لیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اور اسے میراث سے محروم کر دیا۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردے، یعنی جس طرح تم نے گائے ذبح کر کے اس کا گوشت قتل ہو جانے والے کے جسم کو مارا، جس سے قتل ہو جانے والے نے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا۔ اگرچہ وہ لوگ قیامت کے قائل تھے، مگر اب تک وہ لوگ سن کر قائل تھے، اب انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ جس طرح انصاف کے لیے رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مردے کو زندہ فرمایا، اسی طرح رب تعالیٰ عدل و انصاف اور حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن ہر مردے کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی ہی، اپنے نشان، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تَعْقِلُونَ، غور کرو، یعنی رب تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل دکھاتا اور سمجھاتا ہے، کیونکہ اس ایک واقعے نے حق تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی خالقیت کو ظاہر کر دیا، اس لیے اس کو آیت یعنی بہت سی نشانیاں فرمایا گیا۔ تاکلون، عقل سے بنا ہے جس کے معنی ہے سمجھنا، یعنی اس واقعے کو دیکھ کر تم سمجھو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکو اور رب تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو ایک مردے کو زندہ فرما سکتا ہے وہ قیامت میں بھی تمام مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تم اس واقعے کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک خون کر کے آپس میں ایک دوسرے کو تہمت لگا دی تھی کہ ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ قتل میں نے نہیں دوسرے نے کیا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اصل واقعہ ظاہر فرما دے جس کو تم چھپا رہے تھے، لہٰذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تمہیں حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب تم نے بہت ہیل حجت کے بعد وہ گائے ذبح کر لی تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس گائے کی زبان، دم یا کوئی اور حصہ میت پر دھرو یا لگاؤ تو یہ مردہ جی اٹھے گا۔ تم نے ایسا ہی کیا، اور مردے نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا، اور وہ قاتل قصاص میں قتل بھی ہوا اور میراث سے بھی محروم ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر یا سن کر سمجھ لو کہ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں بھی مردے زندہ فرمائے گا۔ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کو سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین.